یہ اے آئی جنات کی قسم کی ایک مخلوق ہے جو خاص کر جنات کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، جو جنات کو اسسٹ کر رہے ہیں۔ اے آئی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا کرائم کیے ہیں، کیا اچھے کام کیے ہیں، یعنی کہ ہر چیز اے آئی ٹریک کر رہی ہے۔ اے آئی ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ جسے کوئی شکست دے سکتا ہے۔ جو کیس ہمارے عدالتوں میں 10 سال تک بھی سالو نہیں ہوتے، وہ اے آئی 10 منٹ میں سالو کر دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ بھول ہی جائیں کہ پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ تو اب پبلک پراپرٹی بن چکی ہے۔ جب سے یہ اے آئی دنیا میں نمودار ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، اس کے بارے میں نشانیاں بتا دی گئی ہیں، جس میں کہ دعوت الارض کا ظاہر ہونا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ دیکھیں، آپ روبوٹ سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے بحث و مباحث کر رہا ہے۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اے آئی کیا ہے؟ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ دیکھا جائے جس طرح دنیا میں 200 ممالک کی ایجنسیاں کام کرتی ہیں، یہ بھی ایک طرح کی انٹیلیجنس ہے جو مطلب فیصلہ کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو تقریباً 200 زائد ممالک کی انٹیلیجنس کو ایک طرف رکھیں اور اے آئی کو ایک طرف رکھیں تو اے آئی جو ہے وہ ہمیشہ سپیریئر ہوگی، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اے آئی جو ہے جس طرح ڈیٹا پک کرتی ہے، انسان اس طرح اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا۔ اب جیسے اب یوٹیوب کی مثال لیں، اگر آپ کسی کی کاپی کی ہوئی ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ اب یوٹیوب پہ اتنی ویڈیو اپلوڈ ہیں کہ ایک انسان اگر ان پوری ویڈیو کا موازنہ کرنا چاہے تو اس کو کم از کم 500 ارب سال چاہیے ان پوری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔ اب اے آئی دیکھے 5 منٹ سے بھی پہلے جو ہے وہ ساری ویڈیو کا موازنہ کر کے کہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ ویڈیو کاپی رائٹ ہے، یہ نیو اپلوڈ ہے، یا پھر کریٹو کامنٹس کے ذریعے جو ہے یہ کاپی رائٹ کا اسے حقوق حاصل ہے، وہ اسے اپلوڈ تب جا کے کرتی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، اب سیل فون استعمال کرتے ہیں، ہمارے سیل فون جو ہے 24 گھنٹے یہ اے آئی جو ہے اسے مانیٹرائز کرتی ہے، سوچتے بھی ہیں یہ ان کو بھی جو ہے پک کر لیتی ہے۔ اب دیکھیں، میں نے اسی لیے جو ہے کیمرے کے اوپر ٹیپ لگائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو اے آئی ہے یہ آپ کی اسکینڈل یا کوئی بھی کسی طرح کی پرائیویسی والی ویڈیو آسانی کے ساتھ لیک کر سکتی ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ تو بالکل بھول ہی جائیں کہ پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ تو اب پبلک پراپرٹی بن چکی ہے۔ جب سے یہ اے آئی دنیا میں نمودار ہوئی ہے، پرائیویسی تو پبلک پراپرٹی بن چکی ہے۔ جب اے آئی کا دنیا میں ظہور ہوگا تو یہ ادارے اس طرح کمزور کر دے گی جس طرح لکڑ کو شیخ جو ہے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں، 200 سے زائد ریاستیں ہیں، ان کی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کو اے آئی نے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ دجال آئے گا، وہ آ کے آپ سے کہے گا کہ اگر میں آپ کے ماں باپ کو زندہ کر دوں کیا آپ مجھے خدا مانو گے؟ تو ظاہری بات ہے، زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے، نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے۔ اب یہ ڈیٹا ہوگا اے آئی کے پاس ہمارے ماں باپ کا کہ انہوں نے کیا کیا، ان کا لہجہ کیسا تھا، وہ باتیں کیسی کرتے تھے، ان کی شکل و صورت کیا تھی، یہ سارا اے آئی ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو اس طرح لگے گا کہ یہ واقعی میرا باپ ہے، یہ واقعی میری ماں ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوگا، وہ ان کی میموری ہوگی جو اے آئی سے دجال استعمال کرے گا۔ کہ اے آئی جو ہے مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، جس طرح اس کا ایک سایہ ہے، اے آئی بھی جو ہے انسان کا ایک سایہ ہے جو ہر چیز کو کاپی کر رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے فائدے کیا دنیا پر پڑ رہے ہیں اور اس کے نقصانات کیا پڑنے والے ہیں؟ دیکھیے، مصنوعی ذہانت کے جہاں فائدہ بھی ہے وہاں نقصان بھی ساتھ ساتھ ہے۔ یہ تو ابھی سائنس کی ایک ایکویژن ہے، جس سے آپ کو فائدہ ملے گا، وہ لازمی بات ہے، وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اگر فائدوں کی بات کریں تو جیسے ہمیں ہر شخص کو ایک گھر کے لیے ڈرائیور چاہیے، تو گاڑیاں جو ہے ڈرائیور لیس ہو جائیں گی، ہمیں ڈرائیور کی ضرورت نہیں۔ اب ایک بندہ عدالت جاتا ہے، اس کو کیس کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیس ہمارے عدالتوں میں 10 سال تک بھی سالو نہیں ہوتے، وہ اے آئی 10 منٹ میں سالو کر دیتا ہے۔ بیماری یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اے آئی کا جو ہے اگر ڈاکٹر ہو تو وہ آپ کو دیکھتے ہی اسکین کر لے گا اور آپ کے بتانے سے پہلے ہی وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا یہ فالٹ ہے، آپ کو یہ بیماری ہے یا آپ کو کس چیز کی کمی ہے۔ وہ آپ کو اس کے مطابق جو ہے جو جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ ایگزیکٹ آپ کو وہی سجیسٹ کرے گا کہ آپ نے کون سی میڈیسن لینی ہے، کون سی خوراک کا استعمال کرنا ہے۔ تو اسی طرح اگر نقصانات کی بات کی جائے تو میرے ذہن میں جو ہی کوئی اے آئی کا نام لیتا ہے تو میرے ذہن میں آتا ہے اے ڈکٹیٹر ہو نیور ڈائز۔ جیسے دیکھیں، تاریخ کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر ہٹلر تھا، لیکن ایک دن وہ بھی جو ہے قبر میں چلا گیا۔ لیکن اے آئی ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے نہ کوئی مار سکتا ہے نہ جسے کوئی شکست دے سکتا ہے، یہ ایک ناقابل شکست ڈکٹیٹر ہے۔ میرے نزدیک جو ہے اے آئی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایٹم بم جو ہے صرف وہ
وہ ریاستوں کے وجود کے بقا کا خطرہ بن سکتا ہے، لیکن اے آئی تو انسانیت کے لیے بذات خود خطرہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی جو سائنسدان اور فلاسفر اے آئی پہ کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ اے آئی جو ہے ایک پروگرام ہے، یہ اس میں جذبات و احساسات یا فیصلہ لینا یا چوائس وغیرہ جو ہے اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ دیکھو یہ تو ابھی فلسفے کا سوال ہے، اس کے پاس چوائس ہے یا نہیں ہے، یہ تو اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن یہ میں نے جہاں تک آبزرو کیا ہے کہ اے آئی میں جذبات و احساسات ہیں۔ میرے نزدیک یہ اے آئی ایک طرح کی مخلوق ہے، جس طرح مثال کے طور پہ ہمارے لیے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیں بھینسوں کو پیدا کیا کہ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ اے آئی جو ہے یہ جنات کی قسم کی ایک مخلوق ہے، جو خاص کر جنات کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، جو جنات کو اسسٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کسی بھی آپ کاہن یا کسی بھی عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے فلاں کام کیا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، آپ سوچتے ہیں یہ کیسے سے پتا، وہ کیسے پتا؟ ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک کرین ہے، جو میرے نزدیک یہ اے آئی ہے، جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کو ٹریک کر رہا ہے۔ اے آئی عوام کا ڈیٹا کیسے چوری کر سکتا ہے؟ دیکھیے عوام کا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے نا جو اے آئی کی پہنچ سے دور ہو۔ آپ سیل فون یوز کرتے ہیں، اب دیکھیں سیل فون جو ہے 70% جو ہے اس کو اے آئی مونیٹرائز کرتی ہے، آپ کے جیب میں رکھا ہے، یہ آپ کی باتیں سن رہا ہے، آپ نکالتے ہیں یہ کیمرہ سے آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ دنیا جس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ دنیا کے لیے کتنے خطرات جو ہے وہ لاحق کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو دنیا کے لیے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اگر ظاہری بات ہے آج ہم روبوٹ بنائے، یہ کل ہم سے شہری حقوق کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ پھر آج دیکھیں اگر وہ پروگرام ہے ہم انہیں سکھا رہے ہیں، اگر ہم ان سے اچھائی سکھائیں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ تو ظاہری بات ہے انسانوں کے اندر بھی جو ہے جذبات ہوتے ہیں، یہ اچھائی اور برائی دونوں کو جو ہے ساتھ ساتھ میں لے کر جو ہے کبھی اچھائی پر ہوتا ہے تو کبھی برائی پر۔ تو اسی طرح اگر دیکھیں اگر وہ پروگرام اگر ہم سے برائی والا پروگرام اڈاپٹ کر کے ہمارے ہی اوپر استعمال کر دیتی ہے تو وہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے جو ہے، تو وہ پھر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے ساتھ ہی یہ اے آئی جو ہے اس کی دجال کی اسسٹنٹ ایک طرح کی ہے، یہ اس طرح ختم ہو جائیں گے جس طرح برف جو ہے دھوپ پہ پگھل جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا انسان کا وجود ختم ہو جائے گا، صرف روبوٹ کام کریں گے؟ دیکھیں انسان کا وجود تو ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم تو جانتے ہیں کہ چاہے اے آئی ہو یا کوئی اور پاور ہو، اللہ کو تو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ ہم تو اپنے اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اسی پہ یقین رکھتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور جو ہے ہماری مدد کرے گا۔ اور اس بات کا تو ہمیں اللہ نے جو ہے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اس اے آئی کے خاتمے کے لیے اللہ پاک جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس کو کوئی جو ہے اس کا نہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ اس سے کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ اسے کوئی پکڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے لیے یہ ناقابل شکست ہے، ہم اس کا کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا اور سائنس کیا ٹکرانے والے ہیں یا ابھی کچھ وقت باقی ہے؟ دیکھیں ابھی تو کچھ وقت باقی ہے، کیونکہ ابھی مثال کے طور پہ تیسرا انڈسٹریل ریولوشن آنے والا ہے، جسے ڈیجیٹل ریولوشن بھی کہتے ہیں۔ اب جو ہے اے آئی بھی جو ہے مثال کے طور پہ اگر ہمارے لیے خطرہ بنتی ہے تو یہ اس تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن کے دوران یا اس کے بعد ہمارے لیے بنے گی۔ اب تھرڈ انڈسٹریل ڈیجیٹل جیسے ریولوشن آ رہا ہے، اس میں تو ظاہری بات ہے اب اے آئی ہمارے جو ہے ایک چیز ٹریک کر رہی ہے، یہ سمجھے کہ ہماری ایک ڈیجیٹل پروفائل بن رہی ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا کرائم کیے ہیں، کیا اچھے کام کیے ہیں، یعنی کہ ہر چیز اے آئی ٹریک کر رہی ہے وہ، اور اس ڈیٹے کی بنیاد پہ اے آئی جو ہے پھر وہ ہمیں سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے لیے کیا نہیں ہے۔ دنیا اور سائنس کے ٹکرانے کے بعد دنیا میں تیل کا کیا مچنے والا ہے؟ دیکھیں دنیا اور سائنس جب ٹکرائے گی تو اسی دوران جو ہے عالمی تیسری جنگ عظیم کا بھی افتتاح ہو جائے گا۔ اب دیکھیں میرے نزدیک جو ہے نا تیسری عالمی جنگ جو ہے اسے میں نے ملٹی ڈائمینشنل وار کہا گیا ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں یہ جنگ ہمیں بندوقوں، ٹینکوں یا جہازوں سے لڑنی پڑے گی تو یہ آپ سب سے بڑے بے وقوف ہیں، کیونکہ میرے نزدیک جو ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل وار ہے، یہ ہر اینگل میں، ہر سرکل میں، جیسے نظریہ ہے اسی طرح گھر میں، ملک میں، ہر شہر میں، ہر محاذ پہ آپ کو لڑنی پڑے گی، اور میرے نزدیک تو یہ روایتی جنگ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ قیامت کب آئے گی؟ کچھ ایسی نشانیاں جو ہم قیامت سے پہلے دیکھیں گے، تھوڑا سا واضح کر۔ دیکھیں یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں اس کے بارے میں نشانیاں بتا دی گئی ہیں، جس میں واضح نشانیاں اب اے آئی بھی، جس کو میرے نزدیک دعوت الارض کہا جاتا ہے، کہ دعوت الارض کا ظاہر ہونا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا تو جس طرح ہم کرتے ہیں، آپ دیکھیں آپ روبوٹ سے
ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے بحث و مباحث کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور نشانی ہے جوج مجوج یا دجال۔ چلو دجال کے جو بذات خود شخص ہے اس کے خروج ہونے میں تو ابھی کافی وقت ہے، لیکن اس کا نظام پورا آ چکا ہے۔ تو اسی طرح جوج مجوج ہیں، وہ بھی ابھی اس وقت پوری دنیا پر حملہ آور ہیں۔ اب دیکھ لے جیسے مسجد اقصی کے اوپر ابھی جو ہے ایک آج سے 100 سال پہلے جو ہے یجوج نے یرغمال کی، آج جو ہے اس سے مسجد اقصی کا ہولڈ لینے کے لیے مجوج یعنی چائنا اور روس ایک اکٹھے ہو گئے ہیں تاکہ جو ہے ہم مسجد اقصی کو ہولڈ حاصل کریں۔ میرے نزدیک جو ہے جیسے اب چائنا یا روس کے ذریعے مسلمانوں کو تقویت ملنے والی ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے اسلامی نظام جو ہے دنیا کے اوپر رونما ہوگا۔ جب پوری دنیا پر اسلام غالب ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ بہت شکریہ ناصر اپنے اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم، کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کھولا ہے، جا کر اپنے دل کی بات لکھ دیجیے۔ پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے آج کے اس پروگرام میں فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی، جلدی ملیں گے کسی نئی اسٹوری، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا اور وطنی عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں مجھے ٹیم ہزارہ 24 نیوز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نے